اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کامیابی اور کامیاب لوگ۔ دنیا میں کامیابی کا ایک اپنا کرائٹیریا، اپنا معیار ہے، اور آئی تھنک اٹس اے ریلیونٹ ٹرم۔ اگر کوئی طالب علم ہے تو وہ امتحان میں، ایگزامینیشن میں اس کا اچھا سکور کرنا کامیابی ہے۔ اگر کوئی بزنس مین ہے تو کامیاب بزنس مین کہلانا یا روپیہ پیسہ کمانا، یہ اس کی کامیابی ہے، اس کو کامیابی کہتا ہے۔ کوئی اسی سلسلے میں کوئی بزنس مین، کاشتکار، انڈسٹریلسٹ، طالب علم یا کوئی اور سیاستدان، اس کا ہر ایک نے اپنا اپنا کامیابی کا معیار بنا رکھا ہے کہ اگر اس نے یہ اچیو کر لیا تو وہ کامیاب کہلائے گا۔ اور یہ جو کامیابی ہے یہ اٹس ریلیونٹ ٹرم، ہر بندے کے نزدیک کامیابی کا معیار مختلف ہے۔ جیسے وہ اقبال نے کہا تھا کہ ہے کبھی جہاں اور کبھی تسلیم جہاں ہے زندگی، کہ زندگی کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے کبھی تو زندگی بچانا زندگی، اور کبھی جان بچانا زندگی ہے، اور کبھی جان کو قربان کر دینا زندگی ہے۔ تو ویری کرتا فرام مین ٹو مین اور فیلڈ ٹو فیلڈ، کہ جس کا مقصد کوئی روپیہ پیسہ ہے وہ ظاہر ہے دولت کی کمائی کو کامیابی کہے گا۔ طالب علم کا ایک ڈگری کا حصول ہے اچھے کامیابی، وہ اس کو کامیابی کہے گا۔ کسی انڈسٹریلسٹ کا انڈسٹری کو بڑھانا پھیلانا، اس کو کامیابی کہے گا۔ ایک سیاستدان کا حکومت میں آنا یا اقتدار میں آنا، وہ اس کو کامیابی کہے گا۔ تو مین ٹو مین ویری کرے گی کامیابی۔ تو آئیے تھوڑا سا ہم ریویو کرتے ہیں کہ وٹ قرآن سیز۔ قرآن کامیابی کے بارے میں یا کامیاب انسان کس کو کہتا ہے؟ ہو سکتا ہے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بظاہر کامیاب نظر نہیں آتے، فیلڈ میں اپنا جو بھی فیلڈ ہوتا ہے اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ کامیاب سمجھتا۔ تو دیکھیے آئے کہ قرآن حکیم فرقان مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن حکیم کامیابی میں جانے سے پہلے ایک دو آیتیں ہیں سورہ کہف کی، وہ سب سے پہلے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ سورہ کہف کی آیتیں ہیں 103 سے لے کے 105 تک۔ کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں کہ عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں کون ہیں؟ وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئیں اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں اور اپنے رب سے ملاقات کا، پس ضائع ہو گئے اعمال ان کے، اور ہم نہیں قائم کریں گے روز قیامت کوئی وزن ان کے لیے، ان کے اعمال کے لیے۔ تو پہلے تو قرآن نے یہ بتایا نا کہ جو کوشش یا مشقتیں ہیں دنیا کی زندگی میں، وہ ضروری نہیں کہ ساری کی ساری اینڈ پہ برابر ثابت ہوں اور وہ کامیابی کا معیار ٹھہریں۔ بہت ساری کوششیں، بہت ساری مشقتیں ایسی ہوں گی جن کا کوئی وزن ان کا نہیں ہوگا، وہ پلڑے میں بالکل ہلکی ہو جائیں گی۔ قرآن نے اس کو ایک ایسی مثال دی ہے کہ یہ ایسی ہے، بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے چٹان پہ مٹی، زور کی بارش آئی، مٹی دھل گئی اور چٹان کی چٹان رہ گئی۔ اب دیکھیں قرآن کامیابی کا کیا ذکر کرتا ہے، کیا معیار ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ راست بازوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی۔ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں،
ابدالآباد یعنی ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، خدا ان سے خوش اور وہ خدا سے خوش، یہی بڑی کامیابی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 119۔ فوز العظیم جیسے ہے جزاء عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی، قرآن نے کہا۔ اور یہ بہت ساری جگہوں پہ یہ چیز جو ہے دہرائی گئی ہے۔ پھر آگے کہ جس شخص سے اس روز عذاب ٹال دیا گیا اس پر بڑی مہربانی فرمائی گئی اور یہ کھلی کامیابی ہے، ذالک الفوز المبین، یہ کھلی کامیابی، واضح کامیابی ہے۔ سورہ انعام 1:6۔ جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور خدا کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے رہے، خدا کے ہاں ان کے بڑے درجات ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں، اولئک ھم الفائزون۔ سورہ توبہ آیت نمبر 20۔ اور وعدہ کیا اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے، واضح رہے کہ مومن اور ہے اور مسلمان اور ہیں، اور زیادہ تر وعدے قرآن میں مومنوں سے ہیں۔ بہشتوں کا بہہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے کو ان میں، اور مکانات کا پاکیزہ نفیس جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضامندی، یہی ہے بڑی کامیابی، ذالک فوز العظیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 72۔ پھر سورہ توبہ ہی ہے، خدا نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے، ذالک الفوز العظیم۔ سورہ توبہ 89۔ پھر سورہ توبہ 100، ذالک الفوز العظیم۔ پھر آگے سورہ توبہ 111۔ خدا نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں اور عوض میں ان کے لیے بہشت ہے۔ یہ لوگ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ یہ تورات، انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے، اور خدا سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس پہ خوشیاں مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ سورہ توبہ 111۔ اور یہاں ایک چیز واضح ہو جائے، خدا نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خریدے ہیں، دل نہیں۔ جانیں اور مال، دل چونکہ وقف ہوتے ہیں محبوب کی یاد کے لیے، تو وقف چیز کا سودا نہیں ہو سکتا، وہ خریدی نہیں جا سکتی۔ پھر آگے کہہ دو کہ نقصان اٹھانے والے بھی وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا۔ خبردار ہو جاؤ کہ یہ صریح واضح نقصان ہے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 15۔ نقصان کا بھی بتا دیا کہ جو قیامت کے دن نقصان میں ہے وہ نقصان میں ہے، جو قیامت کے دن فائدے میں ہے وہ فائدے میں ہے۔ قیامت کے دن جو کامیاب ہے وہی کامیاب ہے، وہی کامیابی ہے، اور جو اس دن ناکام ہے وہ ناکام ہے، دنیا میں جو بھی ہم معیار بنائیں وہ۔ اور پھر آگے سورہ مومن آیت نمبر 9۔ اور جس کو تو اس روز عذابوں سے بچائے گا تو بے شک اس پہ تو نے مہربانی کی، یہ بڑی کامیابی ہے، ذالک الفوز العظیم۔ سورہ دخان میں بھی وہی فوز العظیم آیت نمبر 51 سے 57۔ سورہ فتح الفوز العظیم فتح آیت نمبر 5۔ اور پھر آگے سورہ حدید آیت نمبر 12، بہت پیاری آیت۔ اور جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے، یہاں پھر مومن، مسلمان نہیں، مومن، تو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائنی طرف دوڑتا ہوگا، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو، آج تمہارے لیے باغ ہیں جن میں نہریں بہہ رہی ہیں اور ان میں تم ہمیشہ رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے، ذالک الفوز العظیم۔ سورہ حدید آیت نمبر 1-2۔ آگے اسی طرح سورہ مجادلہ میں ہے، سورہ صف ہے، فوز العظیم۔ اور سب سے فیصلہ کن بات جو ہے سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی ہے، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، یعنی اس روز تمہیں پتہ چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھے کرے گا، تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے تغابن،
تغابن کے بارے میں علماء کرام نے، مفسرین نے بہت لمبی چوڑی تشریحات کی ہیں۔ یہ تغابن بے زبر کے ساتھ بھی ہے اور بے پیش کے ساتھ بھی ہے۔ اگر یہ یعنی تغابن بھی عربی میں آتا ہے، تغابن بھی، جو اگر پیش ہو تغابن تو زیادہ تر خرید و فروخت، لین دین کے مقابلے میں، تجارت، کاروبار، اس کے سلسلے میں جیسے نفع نقصان ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہے۔ اور اگر یہ بے پہ زبر ہو تغابن تو جو رائے ہے، نظریات ہوتے ہیں، رائے ہوتی ہے، کسی کو مشورہ ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے ہے۔ اس کی تشریحات بہت لمبی ہیں، لیکن مجموعی طور پہ اس کا یہ ہے کہ مجموعی طور پہ جو ہار جیت کا دنیا کی کوئی شکست نہیں ہے، کوئی فتح نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی نقصان نہیں، چیز جائے کہ اس کا امپیکٹ آخرت پہ نہ آئے۔ آخرت کے فیصلہ، جیسے ایک بہت بڑا مشہور واقعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص ان کو گالیاں دے رہا تھا، وہ خاموش رہے، گالی پہ گالی، وہ خاموش۔ تو اینڈ پہ کسی نے پوچھا کہ یہ دیکھو آپ اتنے مطلب کہ معزز صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو یہ گالیاں دے رہا، آپ خاموشی سنتے جا رہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایکچولی جو عزت ذلت، نفع نقصان اور ہار جیت کا جو دن ہے وہ آنے والا ہے۔ اگر اس دن میں کامیاب ہو گیا تو مجھے اس کی گالیوں کی پرواہ نہیں، اور اگر اس دن میں ناکام ہو گیا تو یہ جو کہہ رہا ہے نا میں تو اس سے بھی بہت برا ہوں۔ فیصلے کا دن وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلے کا دن، بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ آئے ہیں جو بظاہر جو بھی انہوں نے کوششیں کی ہیں وہ برابر نہیں ہوئیں، لیکن وہ کامیاب ٹھہرائے گئے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حد درجہ کوششیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، لیکن قرآن کی روح سے وہ ناکام لوگوں میں ان کا شمار ہے۔ جیسے یہ تغابن، وہ ٹرائی اینگل بھی اس میں آ جاتی ہے، جیسے دنیا میں ٹرائی اینگل ہوتی ہیں، یہ سرمایہ دار، صنعت کار، جاگیردار اور جو پولیٹیشن، یہ جب ان کا ایک وہ تکون بنتی ہے تو یہ کیسے مخلوق خدا پہ پھر یہ رول کرتے ہیں۔ تو اس دن جب وہ دن آئے گا تو یہ ٹرائی اینگل ٹوٹ جائے گی، یہ ایک دوسرے کو برا کہیں گے، برا بلا کہیں گے، اور یہ بہت سارے دوست ایک دوسرے کو برا بلا کہیں گے۔ جو ہم نے ایک کلپ میں اس کو کور کیا ہے کہ کس طرح سے باہمی گفتگو میں جو فالوور ہیں وہ لیڈر کو برا بلا کہیں گے، اور باہمی لوگ ایک دوسرے کو کہیں گے کہ آپ لوگوں نے ہمیں مس گائیڈ کیا، جیسے کیا۔ تو یہ کام قرآن کی روح سے ہم نے اس کو تھوڑا سا پرکھنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کی روح سے کامیابی یا کامیاب لوگ یا کامیاب انسان کون ہیں۔ جزاؤ عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔